سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث 307 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 23 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بنیر میں بارشوں سے 184 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، پی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ جاں بحق افراد میں 13 بچے اور 15 خواتین شامل ہیں۔ بارشوں سے 74 گھر متاثر ہوئے ہیں، 11 مکمل تباہ ہوئے ہیں، 63 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں باجوڑ، بٹگرام اور بنیر شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے تو خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈ سے 307 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ بنیر میں بارشوں سے 184 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 13 بچے اور 15 خواتین بھی شامل ہیں۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں کلاؤڈ برسٹ ہونے سے آنے والے سیلابی ریلے نے 10 کلومیٹر تک تباہی مچا دی۔ سڑکیں، گھر، فصلیں، ہر چیز بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جاننے کی کوشش کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت میں اس علاقے میں موجود ہوں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد سیلاب نے تباہی مچائی۔ میں ابھی اس گاؤں سے 5 کلومیٹر دور ہوں، لیکن یہاں پہ بھی میں سیلابی پانی کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ یہاں پہ ہر چیز جو ہے پانی بہا لے گیا، درخت ہوں یا فصلیں ہوں، مکان ہوں، گھر ہوں۔ 5 کلومیٹر دور یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ پیر بابا جو بائی پاس کا علاقہ ہے، یہاں پہ لوگ فصلوں کے نیچے، اس ملبے کے نیچے انسانوں کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے ایک بچے کی میت ملی ہے، نعش ملی ہے اور بچے کو ہاسپٹل پہنچایا گیا اس کی میت کو۔ اسی طرح ہاسپٹل میں درجنوں انسان جو ہے وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاؤں کہ کم از کم یہاں سے 5 کلومیٹر دور جو وہ گاؤں جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، ابھی شبائی اس گاؤں میں ہم پہنچنے والے ہیں اور راستے میں چونکہ اتنی زیادہ تباہی ہے کہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور تک ہر چیز جو ہے وہاں اثرات نظر آ رہے ہیں سیلاب کی تباہی کے۔ اور کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد یہ پہاڑی علاقہ آپ دکھا سکتے ہیں، یہ سامنے پہاڑی علاقہ ہے اور ان پہاڑوں سے چشمے آ رہے ہیں اور سیلابی نیچے جو نالے ہیں اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی اس وقت یہاں سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہیوی مشینری لگا کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بنیر سٹی سے کم از کم یہ 15-20 کلومیٹر دور ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، کوئی کفن لے کے، کوئی بیلچہ لے کے، کوئی امدادی سامان لے کے، راشن لے کے، تاکہ وہاں جو اراؤنڈ گاؤں ہیں ان تک یہ امداد پہنچائی جائے۔ بنیر کی صورتحال آپ نے جانی۔ گانچے کی بات کرتے ہیں۔ گانچے سیلاب کی لپیٹ میں تاریخی سرمو سٹیل پل دریائے شیوک میں بہہ گیا ہے۔ غورسے میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر کچھ یہ صورتحال ہے، کچھ یہ مناظر ہیں۔ دریائے ہوشے کے بپھرنے سے پل کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ بلے گون پاور ہاؤس زیر آب ہے، بجلی کا نظام وہاں بھی مفلوج ہو چکا ہے۔ ہلدی گاؤں میں لوگ بے گھر ہیں، ریسکیو آپریشن وہاں بھی جاری ہے۔ تو گانچے سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ تاریخی سرمو سٹیل پل دریائے شیوک میں بہہ گیا ہے۔ بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اور اب یہ جانیے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی ہے۔ صوبائی حکومت کو امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے عمر آصف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی عمر آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق این ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم اے کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے صوبائی حکومت کو امدادی سامان بھی فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ شام چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال پہ ایک تفصیلی بریفنگ دی تھی۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ این ڈی ایم اے ترجمان کے مطابق این ڈی ایم اے نے تمام
मुतल्लिका इदारों को की जानिब से जारी इमदादी कार्रवाई की हमा वक्त निगरानी भी कर रहा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के तमाम इदारी इकदाम को यकीनी बनाते हैं। शुमाली इलाकाजात में मुमकिन बारिशों की सूरत में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और बारिश और सैलाब के दौरान मोहतात रहने के जो हिफाजती इक़दाम है इन्हें भी यकीनी बनाया जा रहा है। एनडीएमए ने सयाहों से इल्तिमास किया कि अगले 5 से 6 रोज तक शुमाली इलाकाजात के सफर करने से गुरेज करें। एनडीएमए ने ये हिदायत एनडीएमए की जानिब से जारी की गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरिया किनारे करीबी बस्तियों को शदीद नुकसान का खदशा है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ताहिर करीम से। जी ताहिर, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरियाए सतलुज पर। इंडिया की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए गंडा सिंह पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और वही इजाफा आगे बढ़ता हुआ बहावल नगर दरियाए सतलुज तक भी पहुंचा है। नवाही बस्तियां जिनमें बस्ती भटियां, माड़ी मियाँ साहब और इर्द गिर्द के नवाही इलाके हैं, वहां पानी का खतरा बढ़ रहा है। दरिया के पेट में जिन लोगों ने फसलें उगाई हुई थी उनमें चारा, तिल और दीगर फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग अपनी एहतियात कर रहे हैं, मकामी बंद बनाए गए हैं, लेकिन जब तक सूरत हाल कंट्रोल में है उस वक्त तक कोई खतरा नहीं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सवाल से भी आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी की जानिब से आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर मुआवजे के तैयार करके देना यादगार तोहफा करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीनी कंपनी का ये तोहफा पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए और डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि कॉम्प्लेक्स को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तौर पर मुंसलिक किया जाए और मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। टैक्स चोरों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। एफबीआर को बैंक अकाउंट तक रसाई देने का फैसला। नए कवानीन की तैयारी के लिए वजारत खजाना, एफबीआर और स्टेट बैंक हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के खेल को रोकने के लिए बड़ा कदम। अब टैक्स दहिंदगान का बैंक डेटा एफबीआर के पास भी होगा। फाइनेंस बिल 2025 के तहत टैक्स हुकाम को कमर्शियल बैंकों के साथ बराह रास्त डाटा शेयरिंग करने का इख्तियार मिल गया। वजारत खजाना, एफबीआर और स्टेट बैंक पर मुश्तमिल कमेटी नए कवायद बनाएगी, जिसके बाद बैंक और एफबीआर एक दूसरे से डाटा क्रॉस चेक करेंगे। अकाउंट्स, आमदनी और गोशवारों में फर्क पकड़ा गया तो कार्रवाई लाजमी होगी। मुख्तलिफ बैंकों में खोले गए अकाउंट्स की तफसीलात एक जगह जमा होंगी ताकि बड़ी ट्रांजैक्शंस और पोशीदा दौलत का सुराग लगाया जा सके। एफबीआर के मुताबिक तमाम डाटा खुफिया रहेगा और सिर्फ टैक्स मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। इस सिस्टम से टैक्स चोरी कम करने और मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने में मदद मिलेगी। एफबीआर के अलावा स्टेट बैंक, निजी बैंक, एससीसीपी और मनी एक्सचेंज कंपनियां सब इस डाटा नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी ताकि कोई ट्रांजैक्शन कानून की नजर से बच न सके। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल आज होगा। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर के 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल जो है वो आज होगा। इन जेल ट्रायल के मुकदमात की अगर बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और अस्करी टावर समेत जो है वो 4 मुकदमात का जेल ट्रायल हो रहा है। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी के लिए पेश होने के अहकाम जारी कर रखे हैं, जबकि इन मुकदमात में नामजद सनम जावेद और आलिया हमजा को भी पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत जो है वो मजीद आज गवाहों के बयानात को कलम बंद करेगी, जिसके बाद गवाहों के बयानात पर जो है वो जरा मुकम्मल की जाएगी। मजमूई तौर पर जो है वो 9 मई के 14 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए थे। 3 मुकदमात का फैसला आ चुका है। 11 मुकदमात जो हैं वो अब ज़ेर समात हैं। 11 में से 4 का ट्रायल जो है वो आज किया जाएगा। इन चारों के अंदर मुल्ज़मान शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद और रशीद समेत जो है वो दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं, जिनका आज जेल ट्रायल किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात फिलहाल मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने, ताहम मेरी नज़र में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला नहीं हुआ, बानी पीटीआई से मुलाकात में हतमी फैसला होगा।
مذاکرات جو ہیں فی الحال تو بالکل ممکن نہیں. وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے, اور جب تک اسٹریٹجی وہ تبدیل نہیں کرتے, مستقبل میں ہو سکتا ہے تبدیل کر دیں, تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. میری نظر میں مذاکرات کے دروازے جو ہیں کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. ایک رائے تو یہ ہے کہ بالکل آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں, جتنے بھی ایشوز ہوں, دھاندلی بھی ہو رہی ہو, آپ ضرور میدان میں لڑتے رہیں. دوسری طرف رائے یہ ہے کہ فائدہ کیا, اگر آپ نے ہارنا ہی ہے تو کیوں لڑیں. یہ دونوں رائے عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی, اور پھر جس طرح وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم بھی پھر آگے. اپوزیشن لیڈر کے لیے ہم نے تو ماشاءاللہ فائل کی ہے ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں, اور وہاں روک بھی دیا گیا ہے. تو ہم تو اپنی لیگل بیٹل لڑیں گے, قانونی بیٹل لڑیں گے, اور انشاءاللہ اگر وہاں جیت ہوئی تو ہم کامیاب ہو کے واپس آئیں گے. کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں چینی کے سرکاری نرخوں کی کھلی خلاف ورزی جاری ہے. اسلام آباد, پشاور اور کراچی میں 173 کے بجائے 190 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. ہفتہ وار مہنگائی میں بھی مسلسل دوسرے ہفتے اضافہ دیکھا مل رہا ہے. شرح 0.31% سے بڑھ کر 2.21% ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو, چینی کے نرخ مستحکم رکھنے کی حکومتی کوششیں بھی بے سود. پرچون میں چینی کی سرکاری قیمت 173 روپے فی کلو گرام, لیکن اسلام آباد, کراچی اور پشاور میں دکاندار عوام سے 190 روپے تک بٹور رہے ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے چینی کی اوسط قیمت 52 پیسے فی کلو گرام بڑھی. راولپنڈی, گجرانوالا, سیالکوٹ اور بنوں میں 185 روپے میں فروخت. کوئٹہ میں ریٹ 182, حیدرآباد اور لاڑکانہ میں 181 روپے. البتہ لاہور, فیصل آباد اور سرگودا میں چینی سرکاری نرخ پر فروخت ہوتی رہی. ہفتہ وار مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے سے اضافہ جاری. گزشتہ ہفتے شرح 0.31% بڑھی. سالانہ بنیاد پر گراف 2.21% تک بلند ہو گیا. فی کلو گرام ٹماٹر 10 روپے 42 پیسے اور زندہ برائلر مرغی 19 روپے 67 پیسے مہنگی ہوئی. فی درجن انڈوں کی قیمت میں 6 روپے 19 پیسے اضافہ, جبکہ 20 کلو گرام گندم کے آٹے کا تھیلا 21 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا. پیاز, لہسن, دال ماش اور گڑ بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل. دوسری طرف کیلے, آلو, چاول اور LPG سلنڈر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. شکیل احمد, سما, اسلام آباد. آگے بڑھتے ہیں, کچھ موسم کی بات کرتے ہیں. لاہور میں دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے مانسون کا 7واں اسپیل 21 اگست تک جاری رہنے کی توقع ظاہر کی ہے. بات کریں گے, سامیہ سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی سامیہ, بتائیے. بالکل, لاہور میں اس وقت دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہے. اس وقت آسمان پر بادل بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ سورج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, جس کی وجہ سے لاہور کا موسم اس وقت انتہائی گرم ہے. جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% سے زائد ہو جانے کی وجہ سے حبس کی شدت میں بھی اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ آنے والے گھنٹوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. مانسون کا 7واں اسپیل 21 اگست تک جاری رہے گا, جس میں وقفے وقفے سے بارشیں بھی برسیں گی. البتہ جیسے ہی لاہور میں بارش برسے گی تو موسم میں بہتری کی پیشگوئی ہے. جی, اور اب آپ کو بتاتے ہیں, بنیر کے علاقے پیر بابا میں تباہی, فضائی مناظر سما پر. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسکلوزیو مناظر. سیلابی ریلے نے 10 کلومیٹر تک تباہی مچا دی ہے, اور سڑکیں, گھر اور فصلوں سمیت ہر چیز, جیسا کہ اس فضائی مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے, کہ متاثر ہوئی ہے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں. تو بنیر کا علاقہ ہے پیر بابا, جہاں تباہی فضائی مناظر اس وقت سما آپ کو دکھا رہا ہے. سیلابی ریلے نے 10 کلومیٹر تک تباہی مچائی ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکیں, گھر اور فصلوں سمیت ہر چیز متاثر ہوئی ہے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف بھی ہیں. سیلابی ریلے نے 10 کلومیٹر تک تباہی مچا دی ہے. سڑکیں, گھر اور فصلیں سمیت ہر چیز متاثر ہوئی ہے. یہ خصوصی مناظر, ایکسکلوزیو مناظر, فضائی مناظر اس وقت آپ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بنیر کا علاقہ ہے پیر بابا, جہاں سیلابی ریلے نے 10 کلومیٹر تک تباہی مچائی. سڑکیں, گھر اور فصلوں سمیت ہر چیز, جیسا کہ ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے, کہ متاثر ہو گئی ہے, سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی ہے. سیلاب بہا لے گیا ہے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ. دیکھتے رہیے سما.